بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے پہلے بتلایا گیا کہ حضور کی سیرت انسان کے لیے سبب بنتا ہے جنت میں حضور کے رفاقت کا، حضور کے ساتھی ہونے کا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پہلے یہ بات بھی بتلایا گیا کہ فہر حضور کے اجداد میں سے ایک جد کا نام ہے فہر کا لقب تھا قریش، تو اس لیے ہم آج اس قسط کے نام بھی رکھ رہے ہیں وجہ تسمیہ قریش۔ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں فہر کا لقب تھا قریش، اس لیے حضور علیہ السلام بھی فہر کے خاندان میں ہیں، اس لیے حضور کو بھی قریشی کہا جاتا ہے۔ جو فہر کے خاندان میں سے تھا اس کو قریشی کہا جاتا تھا، جو فہر کے خاندان میں سے نہیں تھا اس کو کنعانی کہا جاتا تھا۔ حضور فہر کے خاندان میں ہے، اس لیے قریشی حضور کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قریش ایک بحری جانور کا نام ہے۔ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے سب جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جانور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اس کو کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتا ہے، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ تو 2 وجہ بتلا دیے گئے، قریش کی وجہ تسمیہ جو آج قسط نمبر 3 ہے، قریش کی وجہ تسمیہ میں اس کا بیان ہے۔ 2 وجہ ہو گئی، ایک یہ کہ حضور کے اجداد میں سے ایک جد کا لقب جو فہر تھا اس کا لقب قریش تھا، اس لیے حضور ان کے اولاد میں ہے، اس لیے حضور کو قریشی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، ایک مضبوط بحری جانور، طاقتور جانور کا نام ہے جو تمام جانوروں پر غالب رہتا ہے، تو اس کو قریشی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتا ہے، کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، اس لیے وجہ بہادری اور وجہ شجاعت قریش کی بنی وجہ تسمیہ۔ تو اس جانور کو بہادر جانور، طاقتور جانور ہے۔ قریش بھی شجاعت اور بہادری میں مشہور ہے، اس لیے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ حضور بھی اسی خاندان سے ہے جو مضبوط خاندان ہے، طاقتور اور بہادر خاندان ہے قریش، حضور بھی اسی خاندان میں سے، اس لیے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد